صل على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم۔ قاسم فیوزات حضرت مولانا امیر محمد اکرم آوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا نعتیہ کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر۔ قدوم فلک سایہ چومے زمین، قدوم فلک سایہ چومے زمین، خدا نے زمین ساری مسجد بنا دی، نگاہ کرم جب کسی پر پڑی تو، نگاہ کرم جب کسی پر پڑی تو، نہاں خانے میں دل کی دنیا بسا دی، تیرے دست عالی پہ بیعت کی عظمت، وہی بیعت اللہ نے رضواں بنا دی، وہ کچے گھروں دے مکی جن کے پکے، وہ کچے گھروں دے مکی جن کے پکے، نبی دے طہارت سبھی کو سنا دی، تیری ذات امی علم کا سمندر، تیری ذات امی علم کا سمندر، جہالت کی عظم ظلمت جہاں سے مٹا دی، تیری ذات امی علم کا سمندر، جہالت کی ظلمت جہاں سے مٹا دی، غرض جس کی بھی جیسی نسبت بنی ہے، غرض جس کی بھی جیسی نسبت بنی ہے، اسی طور ایک دنیا اس کی بسا دی، عطا کر دلے زار کو بھی وہ جذبہ، عطا کر دلے زار کو بھی وہ جذبہ، جسے پا کے لوگوں نے دنیا لٹا دی، اسی ماب کو بھی عطا ایک قطرہ، اسی ماب کو بھی عطا ایک قطرہ، کہ ہر قطرے میں ایک جنت بسا دی، اسی ماب کو بھی عطا ایک قطرہ، کہ ہر قطرے میں ایک جنت بسا دی، قدوم فلک سایہ چومے زمین، خدا نے زمین ساری مسجد بنا دی۔ الحمدللہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. میرے انتہائی قابل احترام محترم ایم ڈی او جی ڈی سی ایل سید خالد سراج سبحانی صاحب، ای ڈی آر ایڈمن شہزاد صفدر صاحب، انتظامیہ اور میلاد کمیٹی، معزز خواتین و حضرات، اور انتہائی قابل احترام ثنا خان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ تمام احباب کو، تمام انتظامیہ سمیت دوہری مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی مبارکباد تو بنیادی طور پر کہ یہ خوبصورت اظہار محبت کا جو موقع ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو اس پروگرام کا انعقاد ہے، اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور دوسری جو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج جو ماہ مبارک چل رہا ہے یہ ربیع الثانی ہے، اور ملک، نہ صرف ملک، دنیا کے طول و عرض میں ماہ مبارک ربیع الاول میں اظہار محبت، اظہار عقیدت کیا جاتا ہے. اور آج ہمارے اس پروگرام نے اس بات پہ مہر ثبت کی ہے کہ یہ اظہار محبت ماہ و سال میں قید نہیں کیا جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اظہار محبت ہے، جو اظہار عقیدت ہے، یہ جو رشتہ ہے ایک امتی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، اسے کوئی لمحات قید نہیں کر سکتے. تو یہ ماہ و سال کی قید سے آزاد ہے محبت، اور بندے مومن کی ساری زندگی ایک ایک سانس کے ساتھ یہ نبھے تو بھی کم ہے. اللہ کریم یہ انعقاد قبول فرمائے. میں نے آپ کے سامنے مختصر حصہ سورۃ الاحزاب کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ عرض کر کے گزارشات پیش کرتا ہوں. اللہ جل شانہ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو اس شان کا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے کہ آپ گواہ ہوں گے، ایمان والوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور انکار کرنے والوں کے لیے ڈرانے والے ہیں، اور سب کو اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے اور روشن چراغ. معزز سامعین کرام، عمومی طور پر جب ہم کسی چیز کو، کسی معاملے کو، کسی حصے کو زیر بحث لاتے ہیں تو وہ قوانین یا رواجات، ان کا اطلاق آتا ہے جو عمومی طور اس معاشرے میں نافذ ہو. بحیثیت مسلمان اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نوازا ہے بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ ذات خاتم النبیین، وہ خوبصورت تعمیر جو نبوت کی ہے، جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اس کی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عالی سے ہوئی. یہ گزرا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں ولادت باسعادت ہے. اور ہم جب اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں سراجم منیرک پر بحث کریں گے تو عمومی سی ایک مثال ہے کہ دنیا میں جو روشنی ہے یہ بنیادی طور پر اللہ کریم نے سورج میں عطا فرمائی. بات چاند کی آئے، بات تاروں کی آئے، بات دن کے اجالوں کی آئے، کسی چمک کی آئے، وہ سارے حصے مستعار ہیں، ادھار لیے گئے ہیں، ذاتی نہیں. اس روشنی میں جو اصل جلنا ہے وہ سورج کا سینہ جل رہا ہے. لیکن جب اس روشنی اور اندھیرے یعنی اس ساری تخلیق کو لوگے، عالم خلق کو لوگے،
تو رب کائنات نے جب ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو ہر شے کی روشنی تو کجا، اس کا وجود مرہون منت ہے اللہ جل شانہ کی رحمت کا، اور اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو باعث رحمت پیدا فرمایا۔ تو بات اس سے بہت بلند ہو جاتی ہے، تو جب بات اتنی بلند اور اتنی نازک ہوگی معزز خواتین و حضرات، تو یہاں رواجات کا اطلاق نہیں ہوگا، یہاں ایسی ہی محبت درکار ہوگی کہ ماہ مبارک تو گزرا، لیکن ہمارے ثنا خواں ہماری محفل کو رونق بخش رہے ہیں، ہماری انتظامیہ، ہم سارے جو حاضرین ہیں یا جمع ہیں، تو یہ وہ حصے ہیں کہ اس اظہار محبت میں بھی وہ حدود و قیود جو رب کائنات نے مقرر فرمائی ہیں وہ انتہائی ضروری ہے۔ اسی سورہ مبارک میں چند آیات پہلے اگر آپ دیکھیں جہاں فرمایا گیا کہ ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں لیکن اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ وہ رتبہ ہے، یہ وہ عظمت ہے جو عمومی نہیں، انتہائی خصوصی ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات وراء الورا ہے، کسی مخلوق میں یہ جرت نہیں کہ جاننے کی کاوش کر سکے۔ موت و حیات کی بات کی جائے معزز سامعین کرام، تو حدیث شریف میں ملتا ہے کہ اس مکلف مخلوق کے علاوہ جتنی تخلیق حیات کی ہے، اس کی حیات کا راز جو اللہ کے ذکر میں مضمر ہے۔ ارشاد ملتا ہے کہ جب کوئی مخلوق اللہ کی ذات میں، اس کی یاد میں انقطاع کرتی ہے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کی حیات کا تعطل واقع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ حصے ہیں جو اس مخلوق کی شناسائی سے باہر ہیں، تو اس نے احسان فرمایا، اپنے مقربین کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے اس مشت غبار کو یہ آشنائی عطا فرمائی کہ اس کی وحدانیت باری تعالیٰ کیا ہے، کیسی ہے، کیسے ماننا ہے، اسے کیا پسند ہے، اسے کیا نہیں پسند۔ اور اللہ کا احسان کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا نصیب ہوا۔ معزز سامعین کرام، میں عرض کیا کہ ہم کسی معاملے پر بھی عمومی اطلاق کرتے ہیں گرد و پیش کے حالات کا، یہ نقطہ، یہ اظہار، یہ محبت نہ عام ہے نہ عام ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہاں جب بھی جس درجے میں جیسے بھی اظہار محبت نصیب ہو، اسے ان حدود و قیود کا خیال رکھتے ہیں جو اللہ جل شانہ نے پسند فرمائی ہیں، وہ حصے جو اس شہادت کے ساتھ گواہی ہوں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمارا یہ مل بیٹھنا، یہ اس سٹیج سے بات کرنا، کلام کا پڑھنا، وہاں سے سماعت کرنا، ان آنکھوں کا چار ہونا، ایک نہیں بے شمار محافل آپ کو ملیں گی، لیکن اس بام ہم کلامی میں کہیں ایسا نہ ہو کہ نشست ہو ہماری بام ہم کلامی ہو، آنکھیں چار ہوں، پھر ہمارے اپنی زندگی کی جو روش ہے اسی کی ہم نظر ہو جائیں، شب و روز ایسے ہی گزر جائیں کہ ہمیں معلوم ہی نہ رہے کہ زندگی کہاں کیسے بسر کر رہی۔ یہ اظہار محبت اتنی عام ہے، اتنی نازک ہے اور اتنی انسانی زندگی میں ضروری ہے معزز سامعین کرام کہ یہاں یہ تعلق کا نصیب ہونا اور اس کی شہادت جو بنیاد ہے وہ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ جل شانہ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پر جب احادیث مبارکہ دیکھی جائیں تو اللہ کے انبیاء اور رسول جب اپنی اپنی قوموں پر شہادت دیں گے تو وہاں اس مقدمے میں کہیں اگر کوئی انکار کرے گا تو اللہ کے اس کے نبی اور اس رسول کی شہادت پر جو شہادت لائی جائے گی وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم نے یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کی یہ شہادت جب اسے علماء کی بحث میں دیکھیں گے، اسی دینی تحقیق میں دیکھیں گے، تو علماء کرام، مفسرین کرام اس شہادت کو وہاں جو انبیاء علیہ السلام پر شہادت ہے وہاں سے اس امت کی شہادت تک بیان فرماتے ہیں۔
معزز خواتین و حضرات، روایات میں بندے مومن کا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ ہے اس کی نزاکت میں بڑی باریکی ملتی ہے کہ امتی کا ہر معاملہ آپ کے حضور پیش ہوتا ہے، اس میں گفتگو ہے، اس میں بحث ہے کہ یہ معاملہ ہر روز پیش ہوتا ہے یا ہفتے میں ایک بار پیش ہوتا ہے، ہفتے میں کس ایک دن پیش ہوتا ہے، اس پہ گفتگو ہے، لیکن جو کلی اتفاق ہے وہ آپ کے حضور معاملات آپ کے امتی کے پیش ہوتے ہیں۔ تو اس اظہار محبت کا حامل جب دعوی عشق کر رہا ہوگا تو اس کا وہ اعمال نامہ جو صبح سے شام تک وہ اختیار کر رہا ہے وہ آپ کے حضور پیش ہو رہا ہوگا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میرا معاملہ پیش ہو رہا ہو تو میں اپنی زبان و بیان، اپنے اعمال، اپنے کردار، اس ساری باریکیوں اور نزاکتوں کو پھر سمجھنا میرے لیے کس درجے کا اہم اور لازم ہو جائے گا معزز سامعین کرام۔ تو اس لیے جب یہ بات آئے گی شہادت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شہادت عطا فرمانی ہے وہ تمام مخلوق کو ہے، اور جب میرے اور آپ کے اعمال آپ کے حضور پیش ہوں، پھر آپ کی شہادت ہو، تو پھر میں نہ سوچوں کہ میں نے جو دیکھا کس حدود و قیود میں دیکھا، میں نے جو کلام کیا میری زبان نے تجاوز تو نہیں کیا، میں نے جو وجود کی قوت استعمال کی، ہاتھ اور پاؤں کہیں ان حدود سے نکل تو نہیں گئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائیں، تو پھر سمجھ آئے گی کہ یہ اظہار محبت صرف زبان و بیان نہیں، عملی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ جیسے ماہ و سال میں قید نہیں ہے، اسی طرح اس کے اظہار میں، اس اظہار کے ساتھ اعمال کے ایک ایک حصوں تک، نیت سے لے کر عمل کے ایک ایک پہلوؤں تک یہ اظہار ہے اور شہادت ہے کہ یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مبتلا ہے، یہ آپ کا امتی ہے، یہ آپ کے امتی ہونے کا مقام ہے، یہ آپ کے امتی کی بلندی ہے۔ پھر معزز سامعین کرام، جب ہم باہم گفتگو کرتے ہیں تو زندگی کا ایک ایک پہلو، ایک ایک نکھار جو آپ نے ہمیں عطا فرمایا اسے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو باہم تعلقات ہیں، ہمارے جو باہم انداز ہیں، ہمارا جو بیٹھنا اٹھنا ہے، اور کچھ نہ ہو اس اخلاق کریمہ کی جھلک ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو سکھائی، تو یہ معاشرہ کیسا چمک اٹھے، اس میں کیسی اخوت پیدا ہو جائے، کیسی محبت پیدا ہو جائے۔ اور اس عشق کے دعوے کے ساتھ ہم جب گرد و پیش دیکھتے ہیں، اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہیں، تو جہاں بھی وہاں میل جول آتا ہے معزز سامعین کرام، دکھ بھری داستان ہے، وہاں تلخی آتی ہے۔ تو یہاں اس اظہار محبت سے تو باہم بندے مومن تو کجا تمام انسانیت اور مخلوق کے لیے محبت کا سبب ہو جائے، تو فرمایا وَمُبَشِّرًا، اور خوشخبری عطا کرنے والا۔ خوشخبری کس پر عطا کی جائے گی؟ آج جو حصے اختیار کیے جائیں گے اس کے نتائج جو باہم ہم سب نے دیکھنے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، ہمارے سامنے وہ نتائج آنے ہیں۔ آج اس راہ کا انتخاب کرنے والا، آج اس محبت میں وہ حقیقت جسے نصیب ہو، جسے بندگی کی لذتیں نصیب ہوں، معزز سامعین کرام، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور خوشخبری ہے۔ اور یہ دنیا، یہ عالم آب و گل، معزز سامعین کرام، اللہ کریم نے ہر ایک کو زندہ رہنے کا حق عطا فرمایا ہے، ہر ایک کو مذہب اختیار کرنے کا حق عطا فرمایا ہے، لیکن یہ محض کھیل تماشا تو نہیں، یہ بھی کلام ذاتی بیان فرما رہا ہے۔ جہاں یا ایھا الناس کو دعوت حق ارشاد فرماتا ہے، وہاں یا ایھا الذین آمنوا کے لیے عمل الصالحات یعنی حدود و قیود مقرر فرماتا ہے۔ یہ ماہ و سال گزار دینے کو تو نہیں ہے، یہ قیمتی فرصت جو رب کائنات نے زندگی کی دی ہے، جس کے پوچھنے، جس کے سوال کرنے پر ہم کہتے ہیں کہ اچھی گزر رہی ہے، یہ محض گزارنے کو تو نہیں ہے۔ اس عشق کی حقیقت سمجھ آ جائے تو پھر بندے کو لذت نصیب ہوتی ہے بندگی کی، پھر وہ عشق نصیب ہوتا ہے جو ہر لمحے کی حضوری کا ہوتا ہے،
معزز سامعین کرام، حقیقت جو رسائی ہے وہ در مصطفیٰ سے، اور جب وہ آشکارا ہوتی ہے اور بندگی کی لذات نصیب ہوتی ہیں تو پھر زندگی بدلتی ہے. پھر جوں جوں وہ بندگی کی بلندیاں نصیب ہوتی ہیں تو عشق مصطفیٰ بڑھتا ہے، یہ تڑپ بڑھتی ہے، یہ زندگی کی فرصتیں کم لگتی ہیں. آپ نے فرمایا لمبی زندگی کی دعا کرو تاکہ مزید بہتر اعمال کرنے کے جو ہے وہ موقع نصیب ہو. تو پھر لمحات اس فرمان کے تحت ایک ایک عمل تک آتے ہیں. یہ تقسیم ہے میرے اللہ کی، کون کہاں ہے، کون کس حیثیت میں ہے. اور قرآن کریم ان حیثیتوں کو، ان استعداد کی تفریق کو جو بیان فرماتا ہے یہ تمہاری زندگی گزارنے کے لیے. اگر سارے ایک جیسی طاقت رکھتے، ایک جیسی عقل رکھتے، ایک جیسی حیثیت رکھتے تو زندگی میں تعطل آ جاتا. یہ بہام جو افراط و تفریط ہے معزز خواتین و حضرات، یہی ہماری شب و روز کی جو زندگی ہے اس کے چلنے کے سبب ہیں. لیکن یہ محض کھیل تماشا نہیں ہے. اللہ جل شانہ نے جب یہ ارشاد فرمایا وخاتم النبیین، آپ تکمیل نبوت مقام ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ دار دنیا میں جلوہ افروز تھے، ہر سوال کا جواب مخلوق کو نصیب ہوا. آپ حیات برزخ میں، آپ روض عطر میں منتقل ہوئے. آج نہیں، کبھی کسی وقت دنیا کی کسی قوم، کسی حالت، کسی موقع کا کوئی سوال اٹھا لو، اسے در اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جواب نصیب ہوتا ہے. سوال ہے کہ یہاں چاہتا کون ہے، سوال یہ ہے کہ اس محبت میں حقیقت کی تلاش کسے ہے. اور اللہ کا احسان، میں نے یہ آپ کو جو مبارکباد پیش کی، میں خطا کار، کم علم، ان کی محبت کے تعارف میں انہوں نے بہت القاب جو ہیں وہ استعمال فرمائے. اللہ ان کی محبت قبول فرمائے. لیکن میں اس حقیقت سے آنکھ نہیں چراتا جو حقیقت ہے. میں جانتا ہوں، اپنے گریبان میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں اور میری حیثیت کیا ہے. لیکن اس سارے کے باوجود معزز خواتین و حضرات، دنیا کے طول و عرض میں گزارشات پیش کرنے کا موقع ملتا ہے. عمومی مجموع سے لے کر بہت بڑے بڑے مجموع تک رسائی نصیب ہوتی ہے. بات ایک ہی ہے جو اللہ کی ہے، ویسے ہے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو محبت میری اور آپ کی مرضی کی کیسے ہو سکتی؟ اظہار میرے اور آپ کی اندازوں سے اور پہلوؤں سے کیسے ہو سکتا؟ اس کے لیے بھی وہی پہلو چاہیے جہاں رب کائنات نے فرمایا کہ یہ جو تیری رہنمائی کا دروازہ میں نے عطا فرمایا، جس کی ابتدا تیرے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائی، اس کی تکمیل ہو گئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آج کسے رہنمائی درکار ہے؟ آج جسے سیدھا رستہ درکار ہے. آج کوئی متلاشی ہے صراط مستقیم کا، ایک ہی در ہے اور وہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو معزز سامعین کرام، رب کائنات نے جہاں یہ ارشاد فرمایا، اس سے متصل آیا کریمہ میں جو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، مخاطب فرمایا بندے مومن. انہیں مخاطب فرمایا جو یہ دعوے عشق رکھتے ہیں. اللہ جل شانہ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کرو. معزز سامعین کرام، زندگی میں بھی یہ سے بغور جائزہ لیجئے گا، کسی کی یاد اگلے تک آپ کی یہ کیفیت پہنچا دیتی ہے. اور جس انداز، جس پہلو سے یاد کر رہے ہیں وہ کیفیت اور حال پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. معزز سامعین کرام، تو یہاں تو رب کائنات یہ عطا فرما رہے ہیں بندے کو، مخلوق کو، اور وہ انہیں جنہیں ایمان نصیب فرمایا کہ میری یاد کو اختیار کرو اور کثرت سے کرو. ایک دوسری جگہ جہاں یاد کا فرمایا گا تو فرمایا آیا کریمہ کے آخر میں وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، اور خیال کرنا کہ یاد سے وابستہ رہو، خیال کرنا ایسا نہ ہو کہ غافل ہو جاؤ. معزز خواتین و حضرات، جب ہوش ہوگا، رب کائنات کی یاد ہوگی تو وہ پہلو نصیب ہوگی. ہمارا ایمان ہے کہ رب کائنات کی ذات علیم ہے، حاضر ناظر، ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے. اگر میں آپ سے سوال کروں، آپ مجھ سے سوال کریں، عین اس ساعت میں جب ہم باہم ہم کلام ہیں،
تو کیا ہر شے کا شاہد اللہ نہیں ہے؟ میں جو بول رہا ہوں کیا میرا یہ ایمان نہیں ہے کہ آپ کی سماعت سے میری آواز ٹکرا کے شاید کوئی غلط ترجمہ پہنچا سکتی ہے، لیکن اس کے حضور ایسا یہ علم حاضر باش ہے، ایسی حقیقت حال ہر لمحے اس کے حضور حاضر ہے کہ بعین ہی اس کے حضور حاضری ہے اس کلام کی، اور وہ شاہد ہے، اس کے روبرو ہے۔ معزز سامعین کرام، جب یہ لمحات ہمارے جو بہم گزر رہے ہیں اس کے حضور ایسے ہیں کہ جیسے وہ خود شاہد ہے، لکھنے والی تو مخلوق ہے، جو حساب کتاب ہوگا ان معاملات کو چھوڑیں۔ تو کبھی ہم نے محسوس کیا جب میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں؟ جب میں کسی کا حق کھا رہا ہوں تو کبھی میں نے محسوس کیا میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں؟ جب میں نماز کی نیت کو کھڑا ہوں اور اپنے بڑے کے دیکھ کو کھڑا ہوں تو پھر میری نیت جو اس کے حضور اس کی ذات کے لیے ہوگی اس کا مقام کیا ہوگا؟ جب میں درود و سلام پڑھوں اور پھر یہ شکایت کر رہا ہوں کہ اتنا درود و سلام بھی پڑھا میرے گھر سے بیماری نہ گئی، تو کیا وہ نہیں جانتا کہ اس درود و سلام کے پڑھنے میں، اس نماز کی ادائیگی میں، اس رکوع و سجود میں مقصود کیا تھا؟ کیا مقصود ذات باری تعالیٰ تھی؟ تو یہ ایسا عشق ہے معزز خواتین و حضرات کہ اسے سیکو اللہ کے ذکر سے، اسے تازگی دو رب کائنات کی یاد سے۔ وہ فرماتا ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح اور شام یعنی علی الدوام، جب صبح و شام اس کی یاد اختیار کی جاتی ہے معزز سامعین کرام تو وہ ایسی حالت اختیار کرتی ہے کہ دوامی پہلو پیدا ہو جاتا ہے، ہمہ وقت ہر لمحے کی یاد نصیب ہوتی ہے۔ اور اس نے فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، فرمایا اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔ روشنی کیا ہے؟ اگر میں ایک لفظ میں کہوں تو کیا ہے؟ اتباع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع یہ روشنی ہے، یہ زندگی کی حقیقت ہے، یہاں کے ہر سوال کا جواب ہے، روز محشر کے سوالات کا جواب ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ وہ محبت ہے جس کی حقیقت یہاں نصیب ہو تو جب بندہ قبر میں اترتا ہے، قبر کی سختیاں حدیث میں بیان فرمائی گئی ہیں، جہاں وہ سختیاں بیان فرمائی گئی ہیں وہاں ایک بڑا خوبصورت سوال بھی ارشاد فرمایا گیا ہے، ہذہ الرجل، یہ ہستی کون ہے؟ تم جانتے ہو کہ انہیں پہچانتے ہو؟ کیا تمہارا تعلق ہے؟ ہذہ الرجل، یہ ہستی کون ہے؟ معزز سامعین کرام، پھر حدیث شریف کی روشنی میں فرمایا جاتا ہے جنہیں یہ حقیقی محبت نصیب ہوتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی پاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شہادت بھی دیتے ہیں۔ اور جہاں اس محبت میں کمی واقعہ ایسی ہو جائے کہ دعوے اور ہوں، معاملات اعمال اور ہوں، کہنا کچھ ہو، دیکھنا کچھ ہو، سوچنا کچھ اور عمل کچھ ہو، وہاں ہے آتا کون ہے؟ کس کی بات کرتے ہو؟ یہاں تو ہے کوئی۔ تو معزز سامعین کرام، بات یہاں اس محبت کی رکتی نہیں ہے۔ یہ امتی کا رشتہ اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ موت نہیں توڑتی، حتیٰ جس روز سور پھونک دیا جائے گا، قیامت ہو جائے گی، اس روز بھی آپ کی امتی جو ہیں انہیں تقسیم کر کے الگ فرمایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مخلوق کی ضرورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا مقام کیا ہوگا؟ یہ زندگی کی کروٹیں ہیں معزز خواتین و حضرات، یہ زندگی کا اختتام نہیں ہے۔ ایک یوم الست تھا جب رب کائنات نے تمام ارواح سے یہ سوال فرمایا، یہ ارشاد فرمایا، یہ حکم فرمایا کہ تمہارا رب کون ہے؟ الست بربکم، سب نے کیا کہا؟ قالوا بلا، کہ یقیناً اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ سب نے مانا، سب نے اس دن یہ عہد کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں کیا۔ یہ تعلق وہاں سے رب کائنات نے مخلوق کو عطا فرمایا۔ پھر ماں کا پیٹ ہے، ایک حیات ہے، ایک زندگی ہے،
اس کی صحت و بیماری ہے، پسند و ناپسند ہے، میڈیکل سائنس کو سرچ کریں، وہ بچے کے ایک ایک خیال اور ایک ایک حال پر آپ کو اتنی تحقیق بتائے گی، آپ حیران ہوں گے۔ پھر یہ زندگی ہے جس میں میں اور آپ روبرو بیٹھے۔ آج جہاں جس عمر میں بیٹھے ہیں، ہم اپنے بچپنے میں دیکھیں تو یہاں کوئی اور بیٹھے تھے، ان کی بالوں کی سفیدیاں تھیں، ہم اپنے سوال، اپنی ضرورت کے جواب میں انہیں دیکھتے تھے۔ آج جہاں ہم جنہیں دیکھتے تھے وہاں ہم بیٹھے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ زندگی نے پھر کروٹ بدلی، اور یہ جو ماں کی گود سے زندگی شروع ہوئی، اس کی کروٹ نے اسے گور کی گود میں پہنچا دیا۔ یہ وہ رشتہ جس کی ابتدا یوم الست میں ہے، معزز خواتین و حضرات، یہ امتی کا رشتہ جو پھر ہمیں یہاں نصیب ہوا۔ رب کائنات نے ہمیں آپ کے امتی ہونے کا شرف عطا فرما۔ اس محبت کی حقیقت کو سمجھنا، اسے اختیار کرنا، اور اللہ نے اس کا نسخہ بیان فرمایا۔ خاتم النبیین آیا کریمہ پیشتر بیان فرمائی، سراجم منیرہ بعد میں ارشاد فرمائی، بیچ میں کیا ارشاد فرمایا؟ اپنے اللہ کی یاد میں ایسے محو ہو جاؤ کہ صبح و شام کے اوقات محو ہو جائیں، اور ہمہ وقت کی کیفیت تجھے نصیب ہو جائے۔ یہ وہ کیفیت اور حال ہے معزز خواتین و حضرات جو غفلت سے نکال باہر کرتا ہے، جو اس رشتے کی عظمتوں کو بھی پہچانتا ہے، اور اپنی صبح و شام کی زندگی اور دنیا کی حیثیت ایک ایک قدم کے اٹھانے، زبان سے ایک ایک لفظ کے استعمال کرنے کی نزاکتوں سے آگاہی فرماتا چلا جاتا ہے۔ لیکن رب کائنات نے کسی مجبور نہیں فرمایا۔ ہمارا کھانا مجبوری ہے، پینا مجبوری ہے، سانس لینا مجبوری ہے۔ اسی طرح نماز کو پابند فرما دیتا تو کون چھوڑتا؟ یہ اس کی شان نہیں ہے۔ اس نے اس مخلوق کو اپنی محبت کے لیے پیدا فرما، اختیار اسے دیا، اسے شناسائی کے لیے کلام ذاتی سے نوازا، اس کی رہنمائی کے لیے امام الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ پھر اس کے بعد اسے فیصلہ دیا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یہ راہ ہدایت ہے، یہ حق ہے، تجھے اختیار ہے کس راہ کا انتخاب کرتا ہے۔ تو ہم خطا کار صحیح، کمزور صحیح، گناہگار صحیح، اس کی ذات تو رب العالمین ہے۔ اس نے ہمیں جب رحمت للعالمین عطا فرمایا ہے تو ہماری کمزوری، خطائیں جہاں جیسی بھی ہوں، رب کائنات کی رحمت سے بڑھ سکتی ہے۔ زمین و آسمان ہماری گناہوں سے اٹے پڑے ہوں تو رب کائنات کی جیسے ذات لامحدود ہے، اسی طرح صفات باری تعالیٰ بھی لامحدود ہیں، تو صفت رحمان، صفت رحیمیت کیا بند ہو جائے گی؟ معاف فرمانا تو اس نے اپنے آپ کو محبوب فرمایا، لیکن بنیادی بات ہے کہ ہم نے اپنے اس اختیار کو کس رخ پر رکھنا ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ کتنے دوستیاں ہیں، کتنے تعلقات ہیں، کتنی عزیز داری ہے۔ میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں، دیکھتا ہوں، معاملات سے گزرتا ہوں، انہی حالات سے گزرتا ہوں۔ ہم جب کہہ رہے ہوتے ہیں تو آج ہم سوچتے ہیں کہ یہ جو بندہ کہہ رہا ہے واقعی اس کا مطلب یہی ہے، یا اس کے نہاں خانے میں کچھ اور ہے۔ اب جو مجھ سے عہد کر رہا ہے یہ الفاظ انداز کچھ اور ہے، جب باری نبھا کی آئے گی تو پتہ نہیں کیا ہو۔ تو یہ تو وہ پہلو نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو محبت کرنے والوں کی قرآن و حدیث سے دیکھیں انداز کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے۔ معزز سامعین کرام، صحابہ کرام آپ کے خدام آپ کی خدمت میں بیٹھے ہیں، ایک شخص تیزی سے گزرا تو کسی نے آپ کے حضور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی ہی دوڑ دھوپ یہ دین کے لیے کرتا تو وہ بہتر نہ تھا یہ جتنا روزگار کے لیے بھاگ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تو یہ اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کو روزی کے لیے جا رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے پر ہے، اگر تو اپنے بوڑھے والدین کی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہے تو اللہ کے راستے پر ہے،
اگر اپنی ذات کے لیے ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، اپنی ضروریات کو پورا کروں، فرمایا یہ اللہ کی راہ پر ہے۔ ہاں اگر یہ اس معاملے میں بھاگ رہا ہے کہ دولت جمع کروں، وہ لالچ ہے، اس معاملے میں بھاگ رہا ہے کہ سب سے بڑھ کر دولت میرے پاس ہو، فرمایا پھر یہ شیطان کی راہ ہے۔ تو جس بندے کی ضروریات ذاتی کو پورا کرنا رب کائنات عبادت فرما رہا ہے، پسند فرما رہا ہے، کتنی رعایتیں ہیں۔ سابقہ اقوام کے حالات دیکھو معزز سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو آپ کے بعد جب بچھڑے کی عبادت کی گئی تو جانتے ہیں واپس آ کر سزا کیا لاگو ہوئی؟ ان کی توبہ کی شرط یہ تھی کہ ان کی گردنیں اڑا دی جائیں جنہوں نے بچھڑے کے سامنے سجدے کیے۔ پھر عزیز ڈھونڈے گئے، ایک عزیز نے دوسرے عزیز کی گردنیں اڑائیں، اور روایات میں ملتا ہے کہ 70,000 گردن اڑی۔ جس جگہ گردنیں اڑی وہاں خون اتنا تھا کہ ٹخنوں پاؤں ڈوبنا شروع ہو گئے۔ پھر آپ کے اللہ نے آپ علیہ السلام نے عرض کی، پھر توبہ قبول۔ اور امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے؟ صدق کے دل سے توبہ نہ صرف گناہوں کی معافی کا سبب ہے، وہ اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن ایک بنیادی بات یاد رکھیے، جتنا مقام ہوتا ہے، جتنی عطا ہوتی ہے معزز خواتین و حضرات، اتنی پھر نزاکت بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے تو میں نے عرض کیا کہ آپ کی امت ہونا نصیب ہوا، آپ سے محبت کا دعویٰ نصیب ہوا، یہ نازک معاملہ ہے، اس کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس کا اظہار کریں۔ اسی طرح جب اس عطا کو دیکھو گے کہ اس امتی کا شرف کیا، رب کائنات نے اسے کتنے انعامات سے نوازا، تو پھر اس سوال کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اتنی عطاؤں کے بعد تو نے کیا کیا؟ اے بار الہ ہم تو کمزور ہیں، کچھ کرنے کو نہیں، تو پھر نیت ٹٹولی جائے گی، انما الاعمال بالنیات، وہ جو نیت ہے اس کا اختیار بھی نہ تھا۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ یہ محبت قبول فرمائے، اللہ آپ کی اس محفل کا انعقاد قبول فرمائے، اور یقین مانے کہ جسے اللہ کی یاد نصیب ہو۔ اور میں اس میں ضمناً جو چیز عرض کرتا جاؤں، علماء کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے بھائی نے جب میرا تعارف کرایا تو تصوف کے حوالے سے تعارف کر، تصوف کیا ہے، کیا بیماریوں کا علاج ہے، کیا تکالیف سے چھٹکارے کا سبب ہے، اور اگر تو بیماریوں کا چھٹکارا تصوف سے ہے تو پیر صاحب نے اپنے ہاتھ میں چھڑی کیوں پکڑی ہوئی ہے؟ ایک ہاتھ میں چھڑی ہے، دوسرے ہاتھ کسی نے پکڑا ہوا ہے۔ تو شفا اگر وجودی ہمیں نے تصوف میں تلاش کرنی ہے تو ہم نے پھر کیا تلاش کی؟ تصوف کیا ہے؟ تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خالص عمل کرنا نصیب ہو، یہ تصوف کا حاصل ہے۔ جہاں بات لبھائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے معزز خواتین و حضرات، تصوف آپ کو قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا جوڑتا ہے۔ دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، لیکن دل مانے گا کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں۔ کان سنیں گے کہ مجھے روکا جا رہا ہے کہ تو تجاوز کر رہا ہے۔ وجود کانپے گا کہ میں رب کائنات کی حدود و قیود کو پھلانگ رہا ہوں۔ یہ حاصل ہے تصوف کا۔ تصوف کی تلاش ہو، اس کے نام سے تلاش ہو، ذات سے، مشکلات سے، پیر کے نام سے تلاش کرو گے تو ٹھوکر کھاؤ گے۔ اس تلاش کے لیے متلاشی کا خالص ہونا اللہ کے لیے یہ بنیاد ہے۔ اور عشق مصطفیٰ کی حقیقت کے لیے میرے رب نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اس کی یاد یہ حقیقت عطا فرمائے گی۔ اور میں اپنی بات کو اختتام پر لاتے ہوئے آپ کو یہ بشارت جو رب کائنات نے عطا فرمائی ہے یہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ فرمایا تحیاتہم یوم یلقونہ سلام، فرمایا جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا۔ علماء کرام، مفسرین کرام جب اس پر بحث فرماتے ہیں
تو فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جب اٹھیں گے تو سلام ہوگا ایمان والوں پر. فرماتے ہیں جب جنت میں جا رہے ہوں گے فرشتے سلام کریں. بعض جانتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ملک الموت آتا ہے اس روز بھی تو اپنے اللہ کے حضور پیش ہونے جا رہا ہے. پہلے بندے مومن کو وہ اللہ کا سلام دیتا ہے کہ رب کائنات نے تم پر سلامتی بھیجی ہے. پھر اس کی روح قبض کرتا ہے. سارے کی حقیقت کہاں ہے معزز خواتین و حضرات؟ عشق مصطفیٰ یہ بنیاد ہے. یہ ہماری زبان میں ہو، ہماری آنکھ میں ہو، ہمارے وجود میں ہو، ہماری ایک ایک استطاعت میں ہو. زندگی تو ہم سے پہلے تکڑے لوگ گزار گئے، ہماری بھی گزرے. ہم نے اجداد سے روایات دیکھی، قدریں دیکھی، لحاظ دیکھے، شفقت دیکھی، احترام دیکھا. کیا ہے ہمارے پاس؟ کھنگالو تو صحیح اپنی جھولی. ہماری جھولی میں کیا ہے؟ ہم اپنی اولاد کو جس کی محبت میں صبح و شام ہے، جب گھر لوٹتے ہیں تو کوشش ہے پہلی نظر اولاد پر پڑے. کوئی لقمہ کھانے کو میسر آئے چاہتے ہیں پہلے ہمارے بچے نوش فرمائیں، اہل خانہ تک اسے پہنچائیں. جن کے لیے یہ محبت ہے انہیں ہم دے کر کیا جا رہے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا؟ کیوں؟ بڑی بنیادی شے ہے کہنا اور اس کہنے کے ساتھ عمل. یہ بڑی بنیادی ہے اور حقیقت ہے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے، اس انعقاد میں ایک ایک کاوش قبول فرمائے. جو گزارشات پیش کی ہیں رب کائنات انہیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم گناہ گار ہیں، کمزور ہیں، خطا کا بار الہا. دعویٰ ہے تجھ سے محبت کا، دعویٰ ہے تیرے حبیب سے محبت کا. بار الہا تو غفور رحیم، ہمارے اس دعوے کو شرف قبولیت عطا فرمائے. معزز سامعین کرام، بڑی دنیا میں مخلوق سے ملا ہوں، اس قوم جیسی قوم نہیں دیکھی. دنیا کے زیر و بم حالات، اس ملک جیسی خاک نہیں دیکھی جو رب کائنات نے ہمیں عطا فرمائی. آئیں اپنی تعمیر میں اپنا حصہ ادا کریں، اپنے معاشرے کی تعمیر میں حصہ ادا کریں. عشق مصطفیٰ سے مزین سونے، سینے، بارش داڑیاں کیسے دوسرے کا گریبان پکڑ سکتے ہیں؟ کیسے کسی کی طرف ان کی نگاہ ایسے بری اٹھے؟ معزز سامعین کرام، آئیں کلام ذاتی ہماری راہ ہو، اتباع محمد رسول اللہ علیہ وسلم ہماری طاقت ہو، رہنمائی ہو، اور اس قوم کی تعمیر میں اپنے حصہ ادا کریں. اپنے اس محکمے کے لیے اپنے اپنے حصے کا جو کردار ہے اسے ادا کریں. یہاں سے نکلتے ہیں، جہاں رہتے ہیں وہاں ایک اکائی ہیں، ایک پاکستانی ہیں، ایک امتی ہیں. اللہ اس امت کو پوری جہان میں اتفاق عطا فرمائے. ہمارا کردار غیر مسلم کی رہنمائی کا سبب. اللہ جل شانہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ کریم میری کوئی کمی بیشی ہے وہ مجھے معاف فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایم ڈی او جی سی سی ایل حضرت امیر عبداللہ صاحب کو شیلڈ دیتے ہوئے. حضرت امیر عبدالقدیر اعوان مجل عالی او جی ڈی سی میں تیسرے پروگرام میں آئے ہیں، تو انہوں نے انتظامیہ کے لیے بھی اور جن کی کاوش ہے ان کے لیے بھی شیلڈ جو ہیں حضرت امیر عبدالقدیر اعوان مجل عالی کی طرف سے دی جائیں گی. سب سے پہلے ایم ڈی او جی ڈی سی ایل کو جو ہے وہ حضرت امیر عبدالقدیر اعوان جو ہے وہ شیلڈ پیش کریں گے. یہ مورِ نبوت سے روشن شیلڈ عطا کی جا رہی ہے اور ساتھ میں قرآن حکیم کے پہلے پارے کی تفسیر بھی ہے. جی مولانا اکرم اعوان رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تفسیر لکھی ہے وہ بھی دی جا رہی. اب ای ڈی ایچ آر ایڈمن کو جو ہے شیلڈ اور قرآن حکیم کا 30واں پارے کی جو ہے وہ یہ تفسیر کی تیسرے پارے کی جلد.
सिकंदर शेख साहब मैनेजर एडमिन को भी सिकंदर शेख साहब। इसके बाद रियाजुल हक साहब आ जाएं जी, रियाजुल हक साहब के लिए भी शील्ड है। लाशारी साहब, रियाजुल हक साहब के बाद लाशारी साहब के लिए भी रियाजुल हक साहब, प्रिंसिपल एडमिन ऑफिसर OGDCL। लाशारी साहब जी ये हमारे ऑफिसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं हजरत जी, तो इनके लिए ये मंजूर अली साहब इसके बाद आ जाएं, जनरल सेक्रेटरी OGDCL ऑफिसर एसोसिएशन। ये गुलाम मुर्तज़ा लाशारी साहब। इसके बाद राजा सलीम साहब भी हैं जी, राजा सलीम साहब हैं, ये हमारे CBA के प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान। मंजूर साहब जी, मंजूर अली साहब जनरल सेक्रेटरी ऑफिसर एसोसिएशन। राजा मोहम्मद सलीम साहब प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान CBA। मलक इखलाक साहब इसके बाद, मलक इखलाक साहब ये हमारे राजा सलीम साहब जी ये प्रेसिडेंट हैं हमारी CBA के। मलक इखलाक साहब जी। इसके बाद राजेश शाह साहब की ले हैं जी, ये हमारे मिलाद कमेटी के मेंबरान शुरू हो गए हैं जी। अब राजेश शाह साहब जी ये हमारे मेंबर हैं मिलाद कमेटी के, मेरे साथ सीनियर HR ऑफिसर हैं। साजिद अली साहब, साजिद अली साहब। खालिद मुश्ताक साहब आ गए। खालिद मुश्ताक साहब की तबीयत खराब है, राजेश शाह साहब उनकी जो है ना रिसीव करेंगे शील्ड। साजिद साहब आ जाएं, आ जाएं। साजिद अली साहब हमारे मिलाद कमेटी के मेंबर हैं। खालिद मुश्ताक की ले हैं जी, खालिद मुश्ताक की। बस दो रह गई बस। खालिद मुश्ताक की यही लेंगे जी, वो बीमार हो गए हैं। रिजवान खालिद साहब की ले हैं जी, रिजवान खालिद साहब ये हमारे नकीब भी हैं, हमारे HR ऑफिसर भी हैं जी। इनकी बड़ी खिदमात हैं और इनके लिए ख़ास तौर पे ये बनाई गई है। और आखिर में मेरी शील्ड है जी, आखिर में मेरे लिए शील्ड है, वो भी ले हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, उलमाए कराम जब दुरूद शरीफ पर लिखते हैं, फ़ज़ाइल बयान करते हैं, तो वो फरमाते हैं कि जब दुआ करने लगो तो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो। तो रब्बे कायनात की ज़ात गयूर है कि पहले हिस्से को भी शरफ़ कबूलियत नसीब हो तो दूसरे को भी हो, तो बीच में से दुआ फिर नहीं रहेगी, उससे भी नसीब होगी। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब इन्नका अंतल वहाब इन्नका अंतल वहाब। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना इन्नना आमना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन नार।
باراللہ ہم کمزور اور خطا کار ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ تیرے اور تیرے حبیب کی محبت میں یہ جو محفل منعقد کی گئی اسے قبول فرما، اس کے انعقاد میں ایک ایک کی گئی کوشش کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، دین اسلام کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرما۔ باراللہ ہم کمزور ہیں، ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، ہمارے جن گھروں میں باراللہ تنگیاں ہیں انہیں فراوانیاں عطا فرما، جن گھروں میں جھگڑے ہیں انہیں باہم محبت اور امن عطا فرما۔ باراللہ ہمارے بڑے پیارے جو دار دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے حال پر رحم فرما، انہیں بخش دے باراللہ۔ ہم جو اس دنیا میں ہیں باراللہ ہمیں ہدایت کا سما عطا فرما۔ یا رب العالمین دنیا مشکل ہے، اسے سہل فرما۔ یا رب العالمین اس امت کو اتحاد عطا فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، ہمارے اس محکمے کے باراللہ اس میں آسانیاں عطا فرما، ہمارے ان تمام رفقاء کے مسائل آسان فرما۔ غفور الرحیم ہے، ہمیشہ اپنے در کا محتاج رکھنا، مخلوق کی محتاجی سے محفوظ رکھنا۔ باراللہ دار دنیا سے جانا سہل آسان اور بحالت ایمان فرمانا۔ یا رب العالمین ہمیں گور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ یا رب العالمین روز معاشر شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وتمم بالخیر۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا رب۔